آج جس رائٹر کے متعلق پڑھنے والے ہیں وہ رائٹر انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے فادر ایک اسکول ہیڈ ماسٹر تھے اور رگبی اسکول میں میتھیو آرنڈ نے تعلیم کا آغاز کیا تھا اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کر اس نے گریجویشن مکمل کی تھی۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر اس نے ایجوکیشن اور مورالٹی پر لیکچرز دیے۔ پوئٹری، پروز اور شاندار قسم کے ایسیز میتھیو آرنڈ نے لکھے تھے۔ مزید اس نے کیا کام کیے، کون سے ورک لکھے، یہ تو بائیوگرافی پڑھ کر ہی پتہ چلے گا۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ انگلینڈ میں پیدا ہونے والا یہ پوئٹ ایک کمال کا کرٹک، ایسسٹ، فلاسفر اور پروز رائٹر تھے۔ تھامس میتھیو کا یہ بیٹا انگلینڈ لیلہم میں پیدا ہوا تھا۔ تعلیم کا آغاز میتھیو نے وہاں سے کیا جہاں پر میتھیو کے فادر رگبی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ میتھیو نے اپنی تعلیم اپنے فادر کے سائے میں رہ کر مکمل کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انگلش ایسے رائٹنگ اور انگلش پوئٹری میں بہت سارے پرائزز اس رائٹر نے جیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور اسی کے ساتھ میتھیو آرنڈ نے رگبی اسکول سے نکلنے کے بعد بلوئل کالج کا رخ کیا۔ یہ سال 1841 کا تھا۔ اگلے سال میتھیو آرنڈ کے فادر کو دل کی بیماری کی وجہ سے موت آ جاتی ہے اور اس ٹریجڈی کے بعد آرنڈ بکھر سا جاتا ہے، مگر یہ ہمت نہیں ہارتا اور اپنے فادر کا ڈریم پورا کرنے کے لیے میتھیو آرنڈ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جاتا ہے، جہاں پر اپنی گریجویشن مکمل کر کے دوبارہ واپس رگبی اسکول میں آ کر ٹیچنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر اس رائٹر کے تھیمز کے متعلق بات کریں جو اس کی پوئمز میں ہوتے ہیں، جو اس کے ورکس میں ہوتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ نیچر کے متعلق بات کرتا ہے۔ پھر یہ ماڈرن سوسائٹی میں جو فلاز ہیں اور جو ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہے ان پہ بات کرتا ہے۔ سوسائٹی کو کیسے ہونا چاہیے اس چیز کے متعلق بات کرتا ہے، اور پھر مورل انسٹرکشنز پر بھی بات کرتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہی تھیمز کی وجہ سے آرنڈ کو سیج رائٹر بھی کہتے ہیں۔ 1849 میں آرنڈ نے اپنی پہلی بک آف پوئٹری دی اسٹریٹ ریولر لکھی۔ صحیح معنوں میں کہا جاتا ہے کہ 1852 کا وہ سال تھا جب آرنڈ نے مزید محنت کر کے اپنی بکس کو پبلش کرنا شروع کر دیا تھا۔ آرنڈ نے سیکنڈ والیوم آف پوئمز لکھا جس کا نام امپیڈوکلس آن ایٹنا تھا۔ اس کے بعد آرنڈ نے مڑ کر نہیں دیکھا اور مزید پوئٹک ورکس لکھے جو یہ ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آلفریڈ کے بعد اور رابرٹ براؤننگ کے بعد وکٹورین ایج میں یہ تیسرے میجر فگر ہیں۔ 1857 کا جب سال آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آرنڈ کامیابیوں کے سفر کو مزید آگے بڑھاتا ہے اور یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے پروفیسر آف پوئٹری لگتے ہیں۔ وہاں پہ یہ پوئٹری پڑھاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور یہ پاپولر ہوتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آرنڈ نے USA، کینیڈا اور کئی دوسرے ملکوں میں جا کے مورالٹی اور ایجوکیشن پہ لیکچرز دیے۔ 1865 میں آرنڈ نے اپنی رائٹنگ میں کچھ نیا لے کر آیا۔ وہ رائٹنگ میں کچھ نیا لے کر آنا کیا تھا؟ ایسیز لے کر آنا تھا، اور اس نے ایسیز لکھنا شروع کر دیے اور پبلش کرنا شروع کر دیے، اور یہ ایسیز سیریز میں پبلش کروائے تھے۔ اس کا ایک میجر ورک ہے جو کلچر اینڈ اینیکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے مذہب سے ریلیٹڈ بھی ورک لکھے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ریلیجیس کرٹیسزم لکھا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ اور ریلیجیس کرٹیسزم سے ریلیٹڈ ایک خاص ورک ہے جس کو لٹریچر اینڈ ڈوگما کہتے ہیں۔ اب اگر بات کریں آرنڈ کے پروز ورک کی تو اس نے ایسیز ان کرٹیسزم، کلچر اینڈ اینیکی، فرینڈشپس اینڈ گارلینڈ، گاڈ اینڈ دا بائبل، لٹریچر اینڈ ڈوگما لکھا۔ یہ آرنڈ کے کچھ پروز ورک ہیں۔ ویسے آپ کو بتا دوں کہ آرنڈ نے جو شادی کی تھی نا وہ فرانسس لوسی سے کی تھی، جن سے ان کے 6 بچے پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آخر پر کیا ہوتا ہے کہ 1888 کا سال آ جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرنڈ یہ گریٹ رائٹر، لٹریچر میں ایک میجر فگر، وکٹورین ایج کا تیسرا بڑا فگر جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ بائیوگرافی آپ کو پسند آئی ہے۔ پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک
کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا، اور آپ کو بتا دوں کہ لٹریچر سے ریلیٹڈ بہت ساری بایوگرافیز آپ کو اس چینل کی پلے لسٹ میں مل جائیں گی۔ تھینک فار واچنگ دس۔